أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، زن فرزند، سونے چاندی کے ڈھیر، نفیس گھوڑے، مویشی اور کھیتیاں بڑی خوشنما بناتی گئی ہیں۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 14ویں آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں کفار اور مشرکین کا تذکرہ چل رہا تھا جو حق کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر ان سے جہاد کا حکم دیا گیا، اس کے جہاد کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ وہ کفار جو اسلام اور ایمان کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ بدعمالیاں جو کرتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ حب دنیا کی محبت مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو دنیا کی محبت یہ ہوتی ہے کہ مال اور اولاد کے لالچ میں انسان حق کی مخالفت کر بیٹھتا ہے، اور دوسری حب دنیا کا یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کی غرض سے حق کی مخالفت کرتا ہے۔ انسان کا نفس اس کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے حق کے خلاف، تو وہ حق کی مخالفت کر بیٹھتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آبائی رسومات، باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں رسومات، وہ حق کی مخالفت کا سبب بن جاتی ہیں۔ یہ سب کے سب حب دنیا ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ دنیا کی چند مرغوب اور محبوب چیزوں کا تذکرہ فرمائے ہیں۔ 6 چیزوں کا تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کی محبت انسان کی نظروں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خوشنما بنا کر ڈال دی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر انسان اسی کو سب کچھ سمجھ کر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ظاہری رونق اور چمک دمک نظر جو آتی ہے انسان کو دنیا میں، اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ یہ جو چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو مرغوب چیزوں کا جو ذکر کیا ہے، وہ انسان کی زندگی کا مرکز اور محور ہوتے ہیں۔ انسان اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ جن چیزوں سے بے حد محبت کرتا ہے انسان، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، من النساء، اس کے بعد اولاد کا، بیٹوں کا، والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر، خزانے، جس کو انسان بڑی محبت کے ساتھ جمع کرتا ہے، چاہتا ہے، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، جو سواری کے گھوڑے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، آج اس کا بدل میں سواریاں ہیں، مختلف قسم کی سواریاں ہیں، کاریں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، جس کو بے حد پسند کرتا ہے انسان۔ والانعام، اور مویشی، فارمنگ، ہر قسم کی جو ہے جانور، والحرث، کھیتی۔ یہ 6 چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس وجہ سے کیا کہ یہ انسان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں میں، یہ مرغوبات ہیں انسان کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے عورت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کو عورت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس وجہ سے یہ فطری بات ہے، عورت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہ جاتی ہے اور بے رونق ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اور بقائے انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے، انسانی نسل کی بقا کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان کی بائیں پسلی سے۔
ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، سورہ روم 21 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ نشانیوں میں سے ایک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اسی نے تمہارے لیے تم میں سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، تاکہ تم اس سے سکون پاؤ، اور تم لوگوں کے دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے محبت اور الفت ڈال دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان اللہ تعالیٰ محبت اور الفت ڈالے ہیں اور اس کو باعث تسکین بتایا ہے۔ تو عورت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری رہتی ہے، اسی لیے جو ہے مختلف انداز میں شعراء نے بھی اس میں کلام کیا ہے کہ بے نور اور بے رنگ ہو جاتی ہے زندگی عورت کے بغیر، کائنات میں کوئی رنگ ہی نہیں رہتا ہے بتایا۔ اس کے بعد جو دوسرا نمبر جو آتا ہے انسان کی زندگی میں، جس میں اس کو کشش ہوتی ہے اور اٹریکشن ہوتا ہے، وہ ہے اولاد، اس کی اولاد۔ اولاد کے بغیر انسان کی زندگی بیکار سی ہو جاتی ہے، یعنی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے کام کرنے کی کوئی رغبت اس کے دل میں نہیں بچتی۔ یہ دو ہی محرکات ہیں، عورت اور اولاد اس کی، جو اس کو کام پر راغب کرتی ہیں، آگے بڑھنے، ترقی کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دو محرکات کی وجہ سے انسان آگے کے جو چار جو باتیں آ رہی ہیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں انسان حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس کے لیے، وہ کس کے لیے کرتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے جسے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک انسان اکیلا تنہا، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو زیادہ نہیں چاہیے، لیکن جو کوششیں انسان جو کرتا ہے چیزوں کو حاصل کرنے کی، وہ صرف اور صرف اپنی بیوی اور بچوں کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان دونوں کا تذکرہ فرما کر یہ بتا دیا کہ باقی کی جو چار چیزیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ جو انسان کرتا ہے وہ دونوں کی بنا پر ہی کرتا ہے، عورت اور اولاد کی بنا پر۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آخر اس کو مرغوب کیوں بنایا گیا، محبوب کیوں بنایا گیا؟ طبعی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت ایک انسان کے دل میں ڈال دی ہے، اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اگر اس کی محبت نہ ڈالتے بھی تو چلتا تھا، لیکن اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہوتی، یہ دنیا کی چیزوں کی، تو یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، بیکار ہو جاتا ہے، کارخانے حیات چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اندازہ لگائیے کہ اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو کون اٹھ کر کھیتی باڑی کرتا، اتنی مشقتیں مول لیتا؟ کون جا کر تجارت میں اپنا مال اور اپنا سب کچھ لگا کر، اپنا وقت لگا کر، محنتیں کر کے دن بھر محنت کرتا؟ کون کسی کی نوکری چاکری کرتا؟ کون کس کی مزدوری کرتا؟ کیونکہ محبت ہے اس کے دل میں، یعنی مال کی، اولاد کی، عورت کی، اس کی خاطر یہ سب کچھ کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ڈالی۔ ایک حکمت اس کی یہ ہے کہ یہ محبت کے بغیر یہ کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا تھا۔ اگر بے محبت ہو جاتی، اس سے جو ہے اس کو نفرت ہوتی یا اور کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا، تو وہ کوئی کام نہیں کرتا انسان۔ محبت کی وجہ سے وہ کام کرتا ہے، وہ سارے کے ساری محنتیں اور مشقتیں برداشت کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ چیزوں سے اس کو محبت ہے، مال سے اس کو محبت ہے۔ اس طریقے سے جو ہے، اور ایک اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک شو روم بنایا ہے۔ کس طریقے سے؟ آخرت کی جو لافانی بہترین شاندار نعمتیں انسان کو جو ملنے والی ہے، وہ تو وہ یہاں سے دنیا میں بیٹھ کر دیکھ نہیں سکتا۔ اب دنیا میں اس کو وہاں کی چیزوں کے بارے میں اگر کچھ معلومات حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ سیمپلز رکھنے پڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شو روم میں جیسے سیمپلز رکھتے ہیں، نمونے، ویسے دنیا میں کچھ چیزیں یہاں پر رکھ دی ہے، بتانے کے لیے کہ اس کو ذائقہ بتانے کے لیے کہ یہ چیز، فلاں چیز کا مزہ ایسا ہوتا ہے، فلاں چیز کا مزہ ایسا ہوتا ہے۔ اس کا کوئی میل نہیں ہے، کمپیریزن نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک نمونے کے طور پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں کہ آخرت کے بارے میں اس کا خیال جائے، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں وہ اس کو دیکھ تو نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا، یہاں دیکھ کر اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں اس جیسی کچھ نعمتیں وہاں پر ملے گی۔ تو اس کے لیے وہ کوشش شروع کرے گا۔ کوشش کیسی کرے گا کہ اچھے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا تو جنت ملے گی، جنت ملے گی تو وہ سارے انعامات جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ملیں گے، اور برے کاموں سے بچا کر اپنے آپ کو جہنم سے اگر بچا لے گا تو وہ پھر وہ نعمتوں کا حقدار بن جائے گا۔
یہ اس کے سامنے اس کے پیش نظر ہوتا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں اس کا ذائقہ یہاں سے معلوم ہو سکتا ہے انسان کو. یہ ایک بڑی نعمت ہے، اس کی حکمت ہے. اور جو ہے انسان کی آزمائش، اصل چیز جو ہے حکمتوں میں سے حکمت یہ کہ انسان کی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا امتحان، اس کی ابتلا، اس کی آزمائش ہو جائے. یہ جو مرغوب جو دنیا کی جو چیزیں ہیں جو انسان کو محبوب ہیں، اس کے دل کو پسند ہے، پسندیدہ ہے، وہ چیزوں کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ چیزوں کو دیکھ کر وہ انہی میں منہمک ہو جاتا ہے اور منہمک ہو کر جو ہے اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یا اس کی وجہ سے آخرت کو یاد کرتا ہے، آخرت کی فکر کرتا ہے وہ چیزوں کو دیکھ کر، اور اس کو بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے، کر کے اپنی آخرت کی اصلاح بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ آزمائشی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ نعمتوں کے حاصل ہو جانے کے بعد وہ آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے یا آخرت کو یاد رکھتا ہے. آخرت کو یاد رکھ کر اس کی صلاح اور اس کی اصلاح کرتا ہے، اس کو ٹھیک اور درست کرنے کی فکر کرتا ہے کہ ایک اعتدال کے ساتھ اس کو حاصل کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے بقدر ضرورت اس کو لے کر آخرت کی فکر کر رہا ہے یا اسی میں ڈوب جا رہا ہے، یہ دیکھنا ہے. تو اصل حکمت تو یہی ہے جس کو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف مقامات پر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک ہم نے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں زیب و زینت کی اور خوشنما چیزیں اس کو دنیا ہی کی زینت بنایا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا جو زمین کی جو چیزیں ہیں اس کو زینت بنایا ہے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، حسن و عمل کون کرتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہم یہ ساری زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پر تمہیں رونقدار چیزیں جو نظر آ رہی ہے اس کو ہم نے مزین کر دیا ہے، مرغوب کر دیا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ یہ تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد یعنی جو ظاہری ہے اور سرسری ہے اور جو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے اور جس کا وجود بس تھوڑے دنوں کے لیے ہے، اسی میں منہمک ہو جاتا ہے، اسی میں مصروف ہو جاتا ہے، یا یہ دیکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے میرے رب کی معرفت مجھے ملے گی، میرا خالق اور مالک کون ہے اس کو پہچانتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اپنے خود کے رب کو اور ان تمام چیزوں کے رب کو اور خالق اور مالک کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے اس کے ذریعے سے، کہ وہ ذریعے سے پہچان کر اس کی معرفت حاصل کر کے یہ تیاری کرتا ہے کہ آخرت آنے والی ہے اور پھر وہاں پر جزا و سزا اور حساب و کتاب ہونے والا ہے، یا اس کے برخلاف کرتا ہے بس اسی کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جو بھی نعمتیں سامنے نظر آ رہی ہے یہ سمجھتا ہے کہ بس اس کو حاصل کرتے جاؤ، یہی زندگی ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے کہ اس کی محبت دل میں ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ، محبت کے باوجود بھی بندہ اللہ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کرتا ہے اس کے ذریعے سے یا نہیں حاصل کرتا ہے، اور پھر اسی کے ذریعے سے اپنے آخرت کی فلاح کی فکر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو اگر وہ اس کی فلاح، آخرت کی فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کو سب کچھ نہیں سمجھتا، تو پھر یہ دنیا کا فائدہ بھی حاصل کرتا ہے انہی مرغوبات کے ذریعے سے، اور آخرت کی کامیابی بھی اس کو اسی کے ذریعے سے مل جاتی ہے. دونوں چیزیں اس کو ملتی ہیں انہی چیزوں سے، انہی مرغوب چیزوں سے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو حد اعتدال میں رہ کر جو استعمال کر لیتا ہے تو دنیا کے مزے بھی لیتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اس کو مل جاتی ہے. اس کے برخلاف جو اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ مزین کردہ جو چیزیں ہیں دنیا کی جو مرغوبات ہیں اس کو سب کچھ سمجھ کر اسی میں جو ہے چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی آخرت کو برباد کر لیتا ہے اور دنیا میں بھی جو ہے اس کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے. فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. سورہ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ تعجب میں نہ ڈالے تم کو ان کافروں کے مال اور اولاد کو، یعنی ان کو ہم نے جو مال اور اولاد دیا ہے وہ ان کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں ہو سکتا. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ ان کے لیے بہت فائدے کا باعث ہو گیا ہے. اس کے ذریعے سے ہم ان کو یعنی وہ مال اور اولاد ہی کے ذریعے سے دنیا میں بھی عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں جو ہے وہ جب جائیں گے
تو کفر کی حالت میں جائیں گے۔ یعنی ایسا کرنے والے جو مال اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو رونقدار چیزیں ہیں، اس کے پیچھے اگر پڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم انہی چیزوں سے اس کو عذاب دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسا جو ہے عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو اس کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں تو وہی مال وہی اولاد ان کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتی ہے اور آخرت بھی ان کی خرابی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی حکمتوں سے ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی ہے، اس کو مرغوب بنایا ہے، اس کو مزین بنایا ہے، اس کو خوشنما بنایا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بندہ یعنی حد اعتدال پر رہتے ہوئے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور اگر کرتا ہے تو اس کے لیے اچھا اور بہتر ہے، اور اگر اس کے برخلاف کرتا ہے، ان چیزوں کا جو ہے منمانی استعمال کرتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ناجائز طور پر اس ای میں منہمک ہو جاتا ہے، ننانوے کے پھیر میں جو لگ جانا کہا جاتا ہے کہ بس صبح سے شام تک لگا ہوا ہے، بس وہی کام کر رہا ہے، یہ سوچ نہیں رہا ہے کہ اس چیز کے لیے نہیں آیا ہے دنیا میں، یہ مقصد حیات اس کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں یہی کام کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کے لیے وہ نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک کشتی اور پانی جو ہوتا ہے وہ دنیا کے مال و متاع کے مانند ہے۔ جو پانی ہے، پانی کی مثال جو دی گئی ہے دنیا کے مال اور دنیا کی جو مرغوبات ہیں، اور کشتی جو ہے انسان کا دل ہے۔ تو کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی اس کے نیچے بھی چاہیے، اس کے اطراف و اکناف بھی چاہیے پانی، اس کے بغیر کشتی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یعنی انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے، ضروریات زندگی جسے کہا جاتا ہے، وہ مال اور دنیا کی جو ساری چیزیں ہیں وہ ضروری ہے، تو اس کے بغیر وہ کشتی نہیں چل سکتی، انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو جو کشتی کو جو چلا رہا تھا وہی اس کی غرقابی کا باعث بن جاتا ہے، اس کو ڈبونے کا، اس کو ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ پانی کو بس اس کے باہر ہی رکھو، وہ مال کی محبت، وہ چیزوں کی محبت جو مرغوب تمہارے لیے بنا دی گئی ہے، اس کو بس اتنا استعمال کرو کہ اس کی جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرو، جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا رکھو، اس سے زیادہ رکھنے کی کوشش مت کرو۔ جوڑ کر یعنی نسلوں در نسلوں کے لیے رکھنے کی کوشش کرتا ہے انسان۔ آج انسان ہے، کل رہے گا یا نہیں رہے گا معلوم نہیں، لیکن کیا چاہتا ہے کہ 100 سال کا سامان ہو میرے پاس، میری نسلیں کھائیں۔ وہ جو ہے ایسا کرنے کی کوشش مت کرو۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم کو جو چیزیں دی گئی ہیں، جو دنیا میں جو مرغوبات ہے وہ تمہارے استعمال کے لیے ہے، تمہاری جائز ضروریات کی تکمیل تم اس سے کر سکتے ہو حد اعتدال میں رہتے ہوئے۔ اس کو بس اتنا محبت مت کرو، اتنا غلو مت کرو اس سے کہ وہ تمہارے دل میں آ جائے۔ تمہارے دل میں جب آ جائے گی تو پھر وہ تمہارے لیے خرابی اور ہلاکت کا باعث بن جائے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ اس کے آخری حصے میں یہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ ساز و سامان ہم نے دیا ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے پیچھے زیادہ مت پڑو۔ واللہ عنده حسن المآب، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ تو اس سے بہترین شاندار ٹھکانہ ہے، اور ہر چیز جس کا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ایسی چیزیں ہیں جو لافانی ہیں، باقی رہنے والی بہترین چیزیں ہیں جو اللہ کے پاس ہے۔ یہاں کی چیزیں تو صرف دکھانے کے لیے ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔